تبلیغ والوں میں ایک عالم تھے مفتی احمد ممتاز صاحب، جو مفتی رشید احمد صاحب کے خلفاء میں سے تھے۔ کبھی کبھار تبلیغ والوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوتا تھا۔ بیان تو میں پہلے بھی کرتا تھا، یعنی کبھی قرآن مجید پڑھتا تھا ترجمے سے، اور کبھی دوست احباب کو لے کے ان کو سمجھاتا تھا کہ قرآن میں کیا لکھا ہے۔ یہ تقریباً 14-15 سال کی عمر سے یہ تو ایکٹیویٹیز تھیں میری۔ تو وہ جب آئے 3 دن وہ رہے ہماری مسجد میں، ان کے بیانات میں بیٹھا تو بڑا زبردست وہ بیان کرتے تھے اور بہت ہی مزہ آتا تھا، بہت روتے تھے لوگ ان کے بیان میں۔ میری ان سے دوستی ہو گئی، میں ان کے ساتھ 3 دن میں نے انہی کے ساتھ گزارے مسجد میں۔ پٹھان عالم تھے، بڑے کڑک بیان بھی ان کا بڑا کڑک ہوتا تھا۔ تو میری ان سے گپ شپ ہو گئی۔ انہوں نے مجھے کہا کہ یار تم مدرسے میں کیوں نہیں جاتے، تم عالم بنو۔ مجھے ایک عجیب سی وحشت سی ہوتی تھی مولوی کا لفظ سنتے ہی، جو آج کل سب کو ہوتی ہے، مجھے بھی ہوتی تھی۔ میں نے کہا نہیں بھائی، پروفیشنل مولوی نہیں بننا، نماز روزے کی حد تک ٹھیک ہے، داڑھی بھی رکھ لیں گے، ٹوپی بھی پہن لیں گے، مگر بالکل ایک مولوی بن جائیں یہ نہیں ہو سکتا۔ بالکل جو دل کی آواز تھی وہ اس وقت یہی تھی۔ یعنی مولوی کے لفظ سے ایسی چڑ تھی کہ میں آپ کو اس سے بتاؤں کہ 5ویں کلاس میں ایک پرائیویٹ اسکول تھا جس میں ہم پڑھتے تھے۔ 14 اگست پہ ہوتے ہیں نا بچوں کے ڈرامے ہوتے ہیں، پروگرام ہوتے ہیں، تو اس میں مختلف کردار دیے جاتے ہیں مختلف بچوں کو کہ آپ نے ڈاکٹر بننا ہے، آپ نے، اس میں ملی نغمے سنائے جاتے ہیں۔ تو اس میں مجھے مولوی بنا دیا انہوں نے کہ بھئی یہ نیوی میں ہے، یہ آرمی کا فوجی بنے گا، یہ نیوی کا فوجی بنے گا، یہ ڈاکٹر بنے گا۔ اس میں ایک مشہور ملی نغمہ تھا، میرے فوجی کھیتوں میں، کچھ اس طرح مجھے یاد نہیں ہے، میرے فوجی جوانوں اور میرے ملہ کھیتوں میں، یہ اس طرح کہ کسی کو ملہ بنا دیا۔ بڑا مشہور ملی نغمہ تھا، اس کے الفاظ ابھی مجھے یاد نہیں آ رہے۔ مجھے بنا دیا مولوی کہ جب وہ گانے کا، جو ملی نغمے کا جب وہ لفظ آئے گا نا، مذہبی رہنما یا پیشوا، تو میں قرآن ہاتھ میں ہوگا اور سفید کرتا اور ایک سفید ٹوپی پہن کے میں ایسے کھڑا ہوں گا اور ہاتھ میں تسبیح ہوگی۔ میں نے کہا میں یہ نہیں بنوں گا ٹھیک۔ تو میں نے اپنے کزن کو آگے کر دیا، میں نے کہا ان کو، کیونکہ میرے خاندان تھا، مشہور تھا ہمارا وہاں کہ بھئی یہ مذہبی گھرانہ ہے، تو اس لیے مجھے جناب وہ کہا کہ ان کے ابا حافظ قرآن ہیں، اور جب مسجد میں امام صاحب نہیں ہوتے تھے تو ہمارے والد صاحب بھی نماز پڑھایا کرتے تھے، تو اس لیے مجھے بنایا۔ میں نے کہا نہیں یہ نہیں ہوں، تو میں نے بڑا احتجاج کیا اور میں نہیں بنا، پروگرام سے ہی میں آؤٹ ہو گیا۔ یہ میری نالائقی تھی، جو مجھے بعد میں پتہ چلا، جو بہت غلط سوچ تھی میری۔ اب الحمدللہ مجھے اس لباس سے محبت ہے۔ تو وہ مفتی احمد ممتاز صاحب تشریف لائے، انہوں نے کہا کہ آپ نے مدرسے میں آنا ہے۔ میں نے کہا جی حضرت، بہت میں نے، جسے آج کل کہتے ہیں نا کہ جان چھڑائی، مختلف کراچی کی زبان میں ٹوپیاں کرانا جسے کہتے ہیں، لیکن اللہ ان کو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں دے، انہوں نے بڑے اچھے اخلاق سے پیش آئے، اور میرے والد صاحب کو کہا کہ اس بچے کو آپ مدرسے میں ڈالو۔ ان کا خیال تھا، ان کی ایک سوچ تھی، انہوں نے کہا کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس سے کام لیں گے۔ عجیب بات یہ کہ میں کالج میں بھی پڑھتا تھا، اور آوارہ گردی بھی لڑکوں کے ساتھ جو آج کل ہوتی ہے، کوئی غلط ایکٹیویٹیز میں الحمدللہ ہم نہیں تھے، لیکن وہی ہے کہ اس کالج جا رہے ہیں تو ٹائم پہ نہیں پہنچ رہے، راستے میں جتنے ریڈی والے تھے نا بولٹن مارکیٹ میں، خربوزے، تربوز اور گنے کا رس اور جناب گولے گنڈے والا، وہ سب کو تھوڑا تھوڑا ٹچ کرتے ہوئے کالج پہنچتے تھے، اور پھر واپسی پہ بھی خربوزے کھاتے ہوئے اور تربوز کھاتے ہوئے، اور وہ جو کھڑے ہوتے ہیں نا ریڈیوں پہ، یعنی الحمدللہ فل انجوائے کیا۔ بعض دفعہ تو ہم 1-1 گھنٹہ پیدل گھر آتے تھے چل کے، کہ یار آج پیدل چلنے کا مزہ لیتے ہیں، بس میں نہیں جائیں گے۔ تو ایسے ماحول میں ظاہر ہے مدرسے کا ماحول تو ایک بہت ہی مشکل ماحول ہوتا ہے جس میں گزارا ہو، اور پھر مولوی کے لفظ سے تھوڑی سی عجیب سی وحشت سی ہوتی تھی، لیکن وہ پیچھے پڑ گئے۔ انہوں نے کہا نہیں نہیں نہیں، اور مجھے زندگی میں سکون محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ میں کہتا تھا دنیا کی ہر نعمت ہے میرے پاس، مگر پتہ نہیں سکون کیوں نہیں ہے۔ تو بس میں نے ایک دن اٹھا اور اللہ سے بہت دعائیں بھی مانگی، میں نے بہت زیادہ دعا مانگی، شاید اس سے پہلے زندگی میں کبھی اتنی لمبی دعا میں نے نہ مانگی ہو، کہ اللہ جو بھی سیدھا راستہ ہے نا تو مجھے، میرے لیے وہ فیصلہ کر دے بس۔ تو میں نے پھر ان سے، مفتی احمد ممتاز صاحب سے عرض کیا، میں نے کہا مجھے آپ مدرسے میں ڈال دیں۔ وہ تو بڑے خوش ہوئے، فوراً انہوں نے والد صاحب سے بات کی۔ والد صاحب نے کہا نہیں بھائی چل نہیں سکیں گے، یہ ایسے ہی 2-4 دن کی بات ہے، 1 سال پڑھے گا بھاگ جائے گا، نہیں ہوتا۔ مجھے بھی ڈرایا والد صاحب نے۔ والد صاحب کی خواہش تو تھی، لیکن والد صاحب کے ذہن میں یہ بات بیٹھ چکی تھی کہ نہیں چل سکتے، شہری لڑکے نہیں چل سکتے مدرسوں میں۔ بہرحال میں آ گیا، تو
خاندان سے بھی تھوڑی سی ملامت ہوئی، لیکن وہ ملامت اسی خاندان میں ہمارے کوئی بھی ایسا نہیں تھا جو عالم بننے پہ یا مدرسے میں جانے سے ناخوش ہو، بلکہ یہی کہ بھائی یہ بہت مشکل کام ہے، ایسا یہ نہیں، معاشرے میں سروائیو نہیں کر سکیں گے۔ میں آیا تو مجھے بڑا عجیب ماحول لگا، میں ایسے علماء سے ملا، میں نے کہا یار یہ تو عجیب علماء ہیں۔ دارالافتاء والارشاد تھا ناظم آباد میں، مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ، بہت بڑے بزرگ تھے، ان سے میں بیعت بھی ہوا باقاعدہ۔ ان کا تقویٰ، ان کا استغنا، ان کی صفائی ستھرائی میں دیکھ کر حیران، میں نے تو دنیا میں کہیں ایسی صفائی کا نظام نہیں دیکھا تھا جیسا اس مدرسے میں دیکھا۔ سلیقہ، ان کے بولنے کا انداز، ان کی جو للہیت، ان کے چہرے پہ جو ایک رونق تھی، نور تھا، بہت ہی عجیب ماحول لگا۔ میں نے کہا یار یہ ایسے بھی ہوتا ہے۔ خیر میں ان سے بیعت ہوا باقاعدہ۔ پھر میں میں نے ان کو دیکھا وہ روایتی انداز سے ہٹ کر ہیں، وہ کہا کرتے تھے کہ بھئی دین قرآن و سنت کا نام ہے، اور مفتی کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ بغیر دلیل کے فتویٰ دے، اور کسی اکابر سے محبت بہت کیا کرتے تھے، مگر ساتھ ساتھ یہ کہتے تھے کہ آپ کو اپنے کسی اکابر یا بزرگ کا قول 100% اگر قرآن و سنت کے خلاف نظر آتا ہے آپ اس کو ترک کر دیں۔ تو میں نے وہاں تصوف بھی دیکھا، حضرت بہت بڑے تصوف یعنی صوفی تھے، چاروں سلسلوں میں بیعت کرتے تھے، مگر قرآن و سنت کے مطابق، ورنہ تصوف کا جو حشر ہے اکثر سب جگہ تو نہیں، اس میں تو پیر پرستی زیادہ تر چل رہی ہے، قرآن و سنت کم ہے۔ جو تزکیہ کا جو عنصر ہے نا قرآن و سنت کا، وہ اتنا زیادہ دیگر جگہوں پہ نظر نہیں آیا، ہوگا یقیناً ہے، لیکن میری تو ظاہر ہے سوچ بہت محدود اور معلومات بھی بہت محدود تھیں۔ بہت زیادہ قرآن و سنت کے قریب تھے وہ، اور توحید پر بڑے مضبوط تھے، بدعات کے بہت خلاف تھے۔ تو ایک تو صحیح اسلام نظر آیا کہ یار یہ، مجھے ایسا لگا کہ یہ مدینہ یونیورسٹی سے اس زمانے میں ایک صاحب آئے تھے سعودی حکومت کی طرف سے، توحید کی تبلیغ کے لیے پوری دنیا میں سروے کر رہے تھے۔ تو وہ ہمارے حضرت کے پاس بیٹھے، مدرسے آئے، 2-4 دن رہے اور کہنے لگے کہ میں آیا تھا توحید سیکھنے کے لیے، لیکن مجھے اندازہ ہوا کہ مجھے آپ سے سیکھنی ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو الحمدللہ بہت بدعات سے بہت دور تھے، بڑا اچھا ان کا ایک نظام تھا۔ فقہ حنفی کے بارے میں مجھے بہت سارے اعتراضات ہوا کرتے تھے بچپن میں، کچھ لٹریچر بھی میں پڑھتا تھا تو بہت زیادہ کہ پتہ نہیں قرآن و سنت کے مطابق بھی ہے یا نہیں، تقلید شخصی، اور یہ جو آج کل بھی یہ بڑے ہاٹ ٹاپک چلتے ہیں لوگوں میں، اس لیے بھی کچھ اطمینان نہیں تھا کتابوں پر۔ لیکن جب بہت گہرائی میں جا کے پڑھنا شروع کیا، اسٹڈی شروع کی، تو الحمدللہ اس کا بھی ازالہ ہوا کہ بھئی ایسا نہیں ہے جیسا ایک مشہور ہے۔ سب مسلک برحق ہیں، کسی کی میں تنقیص نہیں کر رہا، لیکن الحمدللہ فقہ حنفی بھی قرآن و سنت ہی کا نچوڑ ہے۔ باقی اختلاف رائے ہے، وہ تو مختلف مسالک ہیں، وہ تو چلتے آئے ہیں، وہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو لیکن ایک عجیب بات تھی، علم میں مزہ بھی آ رہا، مگر دل نہیں لگتا تھا، کیونکہ وہ جو انٹرٹینمنٹ کا ماحول تھا نا، آوارہ گردی، کرکٹ ٹیم میں ہم اوپنر جایا کرتے تھے، چھکے چوکے وہ سب ختم ہو گئے، دوستی یاریاں ختم ہو گئیں، دوستی بھاگ گئے تو مولوی بن گئے، تو عجیب تنہائی، وحشت یہ بہت زیادہ ہوتی تھی۔ پھر مدرسے کے طلباء کا جو شیڈول تھا اتنا ٹف تھا، کبھی فارغ بیٹھتے ہی نہیں تھے وہ۔ میرا خیال تھا کہ یہ، جب میں پہلا دن مدرسے کا تھا تو میں نے دیکھا 4 بجے اٹھ کے تہجد پڑھ رہے ہیں، پھر مطالعہ کرنے بیٹھ گئے، فجر کی نماز کے بعد ناشتہ کیا، کلاسیں شروع ہو گئیں، دوپہر حضرت کی مجلس ہوئی، پھر 1 بجے یعنی کھانا ہوا، قیلولہ کیا، پھر ظہر کی نماز ہوئی، پھر تکرار، مطالعہ شروع۔ تو میرا خیال تھا کہ بھئی اب بیٹھیں گے کسی وقت گپ شپ لگائیں گے، تو وہ 11 بج گئے، اسی طرح ہی چلتے رہے وہ۔ میں اپنے دوستوں کو آ کے بتاتا تھا، یار ہم تو کچھ اور سمجھتے تھے مولویوں کے بارے میں کہ یہ فارغ ہوتے ہیں یہ بیٹھ کے، اور میرا خیال یہ تھا کہ یہ نصاب میں فضائل اعمال پڑھتے ہوں گے۔ ٹھیک ہے، تو وہ تو عربی کتابیں تھیں اور بڑی مدلل تقریریں ہوتی تھیں اس میں، بہت اچھا لگا مجھے۔ لیکن یہ کہ میں کیونکہ اس ماحول کا عادی نہیں تھا، اتنی ٹف لائف کا، اتنے ٹف شیڈول کا، تو میں آپ کو دل کی بات بتا رہا ہوں کہ آپ کے انٹرویو ایسا لے رہے ہیں نا کہ میں چھپ چھپ کے رویا کرتا تھا، دوست یاد آتے تھے، گھر والے یاد، کیونکہ پورا ہفتہ ہم رہتے تھے، جمعرات کو جاتے تھے، جمعے کو پھر واپس آنا ہوتا تھا، تو بڑا یعنی چھپ چھپ کے رویا کرتا تھا اور دل چاہتا تھا بھاگ جاؤں۔ لیکن بس اللہ نے توفیق دی، میں نے یعنی یہ عزم کیا اس وقت اللہ کی توفیق سے کہ میں مر جاؤں گا یہاں پہ، لیکن اب میری قبر بنے گی، میں یہاں سے بھاگوں گا نہیں، اور موت تک ان کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا میں نے اس وقت، الحمدللہ، اور اللہ مجھے اس پر قائم رکھے ہمیشہ۔ تو چونکہ جب کسی پر اعتماد آتا ہے نا، اعتماد آنا بڑا مشکل کام ہے، اس لیے میں آج کے جو نئے لوگ فارغ ہو رہے ہیں مدارس سے، ان سے بھی کہتا ہوں کہ دیکھو کسی کو بڑا بنانے سے پہلے 100 دفعہ سوچو، یہ نہیں کہ آپ کسی کو بھی اپنا پیر و مرشد بنا لیں اور کسی کو بھی فالو کرنا شروع کر دیں، 100 دفعہ سوچیں، اس کو قرآن و سنت پہ پرکھیں، لیکن جب ایک دفعہ بڑا بنا لیا تو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بدگمان نہ ہو،
اور پھر جب تک آپ جوان ہیں نا، ینگ ہیں، آپ کسی کی سرپرستی میں چلیں، کیونکہ آپ سے پہلے بھی بہت سارے لوگ ہیں، علماء ہیں. فوق کل ذی علم علیم، قرآن کہتا ہے، ہر صاحب علم سے اوپر بھی ایک صاحب علم.